آپ ذرا دیکھیے گا کتنا مہذب نوجوان ہے, کتنا ڈیسنٹ نوجوان ہے, ٹیچر ہے. میں جھوٹ بول سکتا ہوں, ڈرامہ کر سکتا ہوں, اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہوں, آپ کے سامنے میں اس کا پیغام دے رہا ہوں. سعید عادل پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر ہیں, انہوں نے جو کچھ کہا, ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوں گے, ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے مفادات کے لیے بات کر رہے ہوں گے, لیکن آپ ٹیچر کا دکھ فیل کر سکتے ہیں اس کا. اگر آپ نے کچھ محسوس کرنا ہے تو چلیے محسوس کیجیے. اگر آپ کے سینے میں دل ہے, خدا کا خوف ہے تھوڑا سا, تو یہ سعید عادل ہے, ان کی بات کو سنیے اور اس درد کو محسوس کیجیے. السلام علیکم, میرا نام محمد سعید ہے. میں لاہور شہر میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا ہوں. پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں اور آج کل بے روزگار ہوں. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ تمام پرائیویٹ ٹیچرز کو پے کیا جائے گا, لیکن پرائیویٹ اسکولز کا یہ کہنا ہے کہ والدین فیسیں جمع نہیں کروا رہے, اس لیے وہ پے نہیں کر سکتے, یا کچھ اسکولوں نے پے کیا بھی ہے تو فل پے نہیں کیا. اور ان اداروں کے اندر اتنی سیلریز نہیں ہوتی کہ گھروں کا گزارا ہو سکے. اس لیے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں اسکول ٹائم کے بعد بھی پارٹ ٹائم جابس کرنا پڑتی ہیں, ہوم ٹیوشنز پڑھانا پڑتی ہیں, اکیڈمیز پڑھانا پڑتی ہیں, لیکن آج کل سب کچھ بند ہے. عمران خان صاحب نے تقریباً تمام سیکٹرز کے لیے فنڈز اناؤنس کیے, لیکن پرائیویٹ ٹیچرز کے لیے 1 روپیہ بھی مختص نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ گورنمنٹ جابس دیں گے, گورنمنٹ جابس اناؤنس کریں گے, لیکن کوئی بھی گورنمنٹ جاب ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ, انفیکٹ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس میٹرک کر کے, انٹر کر کے ریفرنس بیس کے اوپر گورنمنٹ جابس کر رہے ہیں, لیکن میں اور مجھ جیسے لاکھوں لوگ گھروں پر بے روزگار بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ان کا ریفرنس صرف اور صرف ان کی ڈگری ہے, ان کی تعلیم ہے, جس کی شاید یہاں پر کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. عمران خان صاحب نے تقریباً تمام کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی ہے, ٹرانسپورٹ بحال ہو گئی ہے, منڈیوں کے اندر اتنا رش ہے, مارکیٹوں کے اندر اتنا رش ہے, وہ لوگ SOPs کا خیال بھی نہیں رکھ رہے, اس کے باوجود بھی وہ کاروبار چل رہے ہیں. لیکن شاید گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ سکولز ری اوپن نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ SOPs کا خیال نہیں رکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مارکیٹوں کے اندر کن لوگوں کی فیملیز کا رش ہے. یقیناً یہ انہی لوگوں کی فیملیز کا رش ہے جن کے کاروبار چل رہے ہیں, جن کی دکانیں چل رہی ہیں, یا ان گورنمنٹ سرونٹس کی فیملیز کا رش ہے جن کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 25 یا 26 تاریخ کو سیلریز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. یہ پرائیویٹ ٹیچرز کی فیملیز کا رش نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ پچھلے 2 ماہ سے گھروں پر بے روزگار بیٹھے ہیں, بیکار بیٹھے ہیں, اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ کر سکیں. اور اگر ان لوگوں کی کیئر لیسنس کو بیس بنا کے آپ عید کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو ان لوگوں کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ ان لوگوں نے تو عید بھی اپنے طریقے سے دیکھ لی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنا کما بھی لیا ہوگا کہ وہ مزید مہینہ 2 بیٹھ کر آرام سے کھا سکیں گے. مسئلہ تو پرائیویٹ ٹیچرز کو آئے گا کہ جو پہلے سے بے روزگار بیٹھے ہیں, اور مزید پتہ نہیں کتنا بیٹھنا پڑے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لیتے ہوئے چھوٹی مارکیٹیں کھلوا دیں, صرف اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر یہ لوگ کرونا سے نہ مرے تو بھوک سے مر جائیں گے. میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ سر صرف یہی طبقہ بھوک سے نہیں مرتا, پرائیویٹ ٹیچرز بھی بھوک سے مرتے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کا بھی روزگار ہے. خدارا ان کے متعلق بھی کچھ سوچیے. جون سی بھی گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے ہمیشہ سے اس کا مشن رہا ہے, اس کی کوشش رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر تعلیم کا یہ لیول کر دیں کہ باہر کے ملک کے لوگ یہاں پر آ کر پڑھیں. لیکن کبھی سوچا ہے کہ باہر کے ملک کے اندر ٹیچرز کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے, باہر کے ملک کے اندر ٹیچرز کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے؟ کیا کبھی ایسا سننے میں آیا ہے کہ باہر کے ملک کے اندر بھی ٹیچرز اپنے مسائل سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا, لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے. مجھے بتائیں, میرے ذمہ 7 لوگوں کی کفالت ہے جو میرے منتظر ہیں, میری جانب دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں. پچھلے 2 ماہ سے میں نے گھر کا کرایہ نہیں دیا, اور مالک مکان بضد ہے کہ وہ مجھے مزید ٹائم نہیں دے سکتا اور اپنے پیسوں کا تقاضا کر رہا ہے. اور ایسی صورت میں ہم کس کو جا کے کہیں گے, کس کو جا کے بتائیں گے؟ میری ریکویسٹ ہے عثمان بزدار صاحب سے, جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کو اپلفٹ کیا ہے, ان کو سپورٹ کیا ہے, عمران خان صاحب سے
جو ہمیشہ یوتھ کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کو آگے لے کر آنے کی بات کرتے ہیں، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر تقریباً 22 کروڑ لوگ ہیں اور اس میں سے آلموسٹ 60% یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ عمران خان صاحب، آپ ہمیشہ نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا کام ہے کہ نوجوانوں کو امپاور کریں، بٹ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ جابس دینا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے پاس جو پہلے سے جاب ہیں آپ وہ بھی چھیننے پر تلے ہوئے ہیں، اور اگر خدارا آپ نے وہ جاب چھیننی ہی ہے تو کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ تو کریں۔ کیا کریں ہم؟ کس کو جا کے کہیں؟ ہم اپنے سربراہ کو نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے؟ کون ہے ذمہ دار اس کا؟ مجھے بتائیں، میں اپنی ان ڈگریز کا کیا کروں؟ آگ لگا دوں ان کو، پھاڑ دوں، پھینک دوں، ریڑھی لگا لوں، سبزیاں بیچوں اپنے انہی اسٹوڈنٹس کے گھروں کے سامنے جن کو میں پڑھاتا ہوں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اندر تعلیم کی کیا ویلیو ہے، ان کے ٹیچرز کا کیا حال ہے؟ یا پھر یہ سوچ کے خودکشی کر لوں کہ ہمارے ملک کے اندر ٹیچرز کے مسائل کوئی نہیں سن سکتا؟ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور یہ ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں ایک ایسے معاشرے کے اندر ٹیچر ہوں جہاں پر تعلیم اور تعلیم دینے والے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ سعید عادل کی بات کے بعد، اس نوجوان کی بات کے بعد، اس پڑھے لکھے ٹیچر کی، یہ ہے نا میرا پاکستان، یہ میرا پنجاب، میرا لاہور، میری یوتھ، میرا مستقبل، یہی ہے نا ہم سب۔ پاکستان اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں کیا کہوں آپ کو؟ کچھ نہیں کہنا، صرف آپ کو اللہ حافظ کہنا ہے۔ اللہ حافظ۔